میری بیٹی 13 سال کی تھی اور اسے شادی کا بہت شوق تھا۔ اسکول سے گھر آتے ہی کہتی، اماں میری جلدی شادی کر دیں، مجھ سے اب رہا نہیں جاتا۔ میں پریشان ہو جاتی۔ ایک رات میں اس کے کمرے میں چھپ گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیٹی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ ہر ہفتے مجھ سے پھٹکڑی منگواتی اور کہتی کہ ٹیچر نے پھٹکڑی پر ایک تجربہ کرنے کو کہا ہے، وہی کر رہی ہوں۔ ایک دن پڑوس کی لڑکی جو میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی میرے کان میں کہنے لگی، آپی ایک رات اپنی بیٹی کے کمرے میں سونا، تمہیں اس کے راز کا پتہ چل جائے گا۔ اگلی رات میں چھپ کر بیٹی کے بیڈ کے نیچے لیٹ گئی۔ اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی جب بیٹی نے وہ پھٹکڑی۔ میرا نام کلثوم ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری جہاں شادی ہوئی میرے سسرال والے اتنے کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ میرا شوہر اور میری دلی خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، لیکن قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ ہم غریب لوگ تھے اور اس غربت میں بس روٹی ہی پوری ہوتی تھی، لیکن ہم نے اسے اپنے خواب چھیننے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس لیے ہم دونوں میاں بیوی نے انتہائی غریب ہوتے ہوئے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھ لیا تھا۔ اب ہم سے جہاں تک ممکن ہو رہا تھا ہم بیٹی کی پڑھائی پر روپیہ پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ جس طرح ہم دونوں میاں بیوی کو یہ شوق تھا کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، اسی طرح ہماری بیٹی کی بھی یہ دلی خواہش تھی، جس کے لیے وہ بچپن سے ہی دن رات ایک کر کے محنت کر رہی تھی۔ وہ بہت دل لگا کر پڑھتی تھی۔ ہمارا ٹوٹا پھوٹا 2 کمروں کا کچا مکان تھا۔ ایک کمرے میں ہم میاں بیوی رہتے اور دوسرے میں ہماری بیٹی۔ اکثر بیٹی کے کمرے کی لائٹ ساری ساری رات جلتی رہتی۔ ہمارا خیال تھا کہ اس کی پڑھائی اتنی مشکل ہے کہ اسے رات بھر جاگنا پڑتا تھا۔ اپنی بیٹی کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کر ہمیں اس پر بہت فخر ہوتا تھا۔ ایک تو ہم غریب تھے، دوسرا ہم نے امیروں والا خواب دیکھ لیا تھا، لیکن ہم اس کے لیے محنت مزدوری بھی کر رہے تھے۔ اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے اسے اکیلے کالج آنے جانے کی اجازت دے رکھی تھی، اس لیے لوگوں کی باتیں بھی ہمیں سننی پڑتی۔ یہ باتیں سب سے پہلے میری ساس سسر اور پھر میرے جیٹھ اور جٹھانی نے شروع کی، لیکن مجھے اور میرے شوہر کو کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب دوسرے لوگ ہم سے پوچھ کر اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے تو ہمیں کیا پڑی تھی کہ ہم لوگوں کے ڈر سے اپنے ذہین اور محنتی بیٹی کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر دیتے۔ آخر لوگ باتیں بھی کب تک کریں گے، تھک ہار کر ایک دن خاموش ہو جائیں گے۔ جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی تب یہی لوگ فخر سے کہیں گے کہ ہماری بھتیجی ڈاکٹر ہے۔ میرے جیٹھ جٹانی کہیں گے کہ ہماری بھتیجی اپنی محنت سے بننے والی قابل ڈاکٹر ہے، اور ساس سسر بھی فخر سے کہیں گے کہ ماشاءاللہ ان کی پوتی ڈاکٹر ہے۔ جب بھی ہم بیٹی کے تعلیم کا خرچہ اور لوگوں کی باتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتے تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے کرتے اور معصوم تصوراتی خوشیاں بانٹتے۔ یہ باتیں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتی اور دم توڑتی ہوئی امید کو سہارا دیتی۔ آخرکار ہماری دعائیں اور بیٹی کی محنت رنگ لائی اور اس کا میڈیکل میں سلیکشن ہو گیا۔ اس روز ہم نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ اب 4 سال کی مزید تعلیم تھی، جس کے بعد بیٹی نے ڈاکٹر بن جانا تھا، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ میڈیکل کالج دوسرے شہر میں تھا اور ہم روزانہ بسوں اور رکشوں کا کرایہ نہیں دے سکتے تھے۔ بہت سوچ بچار اور استاذہ کے مشورے کے بعد یہ حل نکلا کہ بیٹی میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہے گی اور ہر 15 دن کی چھٹی پر گھر آ جایا کرے گی۔ اس طرح روزانہ آنے جانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور بیٹی تعلیم پر بھرپور توجہ دے سکے گی۔ آخر 4 سال کی ہی تو بات تھی، بس فیصلہ ہو گیا اور بیٹی ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے لگی۔ بیٹی کا میڈیکل کا پہلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا، لیکن جیسے ہی چند چھٹیوں کے بعد تعلیم کا نیا سلسلہ شروع ہوا، بیٹی نے ایک عجیب حرکت شروع کر دی۔ وہ جب بھی چھٹی پر گھر آتی تو مجھ سے کہتی کہ ماں مجھے بازار سے تھوڑی سی پھٹکڑی لا دو۔ جب میں پوچھتی کہ پھٹکڑی کا کیا کرنا ہے، وہ کہتی کہ استاد نے پھٹکڑی پر ایک تجربہ پریکٹیکل کرنے کو کہا ہے، وہی کر کے کالج لے جانا ہے۔
تقریباً 3 مہینے تک یہی سلسلہ رہا۔ جب چوتھے مہینے بھی یہی روٹین رہی تو مجھے پریشانی ہوئی۔ آخر ایسا کون سا تجربہ تھا جو 3 مہینے سے پورا نہیں ہو رہا تھا، اور کیسا استاد تھا جو ہر ہفتے ایک ہی کام دیتا ہے؟ لیکن پھر میں سوچتی کہ شاید میڈیکل کی پڑھائی ایسی ہی ہوتی ہوگی، مجھ جیسی 5 جماعت پاس کو کیا پتہ۔ لیکن دماغ میں سوال نے سر اٹھا لیا تھا۔ اس بار جب بیٹی آئی اور اس نے پھر پھٹکڑی منگوائی تو میں نے پوچھ لیا کہ یہ ہر 15 دن تمہیں ایک ہی کام کیوں ملتا ہے؟ بیٹی پہلے تو تھوڑا گھبرائی، پھر خود کو سنبھال کر بولی، ماں یہ کام ہمیں تب تک ملتا رہے گا جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ پھٹکڑی والا تجربہ ہر بار کچھ غلط ہو جاتا ہے اور استاد کہتے ہیں کہ تجربہ ناکام رہا، اس لیے دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ بیٹی کے اس لمبے جواب نے میری تسلی کروا دی اور میرے دل سے سارے شک ختم ہو گئے۔ میں نے خوشی خوشی اسے پھٹکڑی لا کر دے دی۔ ایک رات گھر میں گزارنے کے بعد بیٹی ہاسٹل چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے اس کے کمرے کی صفائی کی تو وہاں ایک چیز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے بیٹی پر بہت بھروسہ تھا، لیکن وہ چیز دیکھنے کے بعد اب وہ اندھا اعتماد نہیں رہا۔ آخر کچھ تو ایسا تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، لیکن کیا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل وہموں کا شکار ہو گیا اور برے برے خیال ستانے لگے۔ میں نے کام وہیں چھوڑا اور وہ چیز اٹھا کر سوچنے لگی کہ حقیقت کا پتہ کیسے لگاؤں۔ بیٹی سے پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ سچ نہ بتاتی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں فوراً اٹھی، چادر لی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا رخ مین ڈور کی طرف تھا جہاں بڑے بڑے پکے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے ایک اسکن رنگ کے دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ یہ چودھری صاحب کا گھر تھا۔ وہ بہت سخی انسان تھے اور اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا۔ ان کی ایک بیٹی میری بیٹی کی کلاس فیلو تھی اور اسی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی، لیکن وہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی بلکہ چودھری صاحب روزانہ اسے خود اپنی گاڑی میں لاتے اور لے جاتے تھے۔ میں چودھری صاحب کی بیٹی سے ملی اور اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے بہت تحمل سے میری بات سنی تو وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے وہ چیز بھی دکھائی جو بیٹی کے کمرے سے ملی تھی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا اور پھر تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ کالج میں میری بیٹی پر نظر رکھے گی اور اس کی سرگرمیوں سے مجھے آگاہ کرے گی۔ جب میں نے بتایا کہ بیٹی ہر 15 دن بعد پھٹکڑی منگواتی ہے، وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ انہیں تو ایسا کوئی پریکٹیکل نہیں ملا۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ اگر میری بیٹی پڑھائی سے ہٹ کر غلط کاموں میں پڑ گئی تھی تو بدنامی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے طعنے بھی گھر پہنچنے والے تھے۔ چودھری صاحب کی بیٹی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں وہ چیز واپس بیٹی کے کمرے میں رکھ دوں تاکہ اسے شک نہ ہو۔ ہمیں کچھ علم ہوا ہے۔ میں نے ویسے ہی کیا اور اب دن رات اپنے رب سے خیر کی دعا مانگنے لگی۔ مجھے بے چینی سے 15 دن گزارنے کا انتظار تھا۔ جب بیٹی گھر آئی میں نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی۔ اس کا رویہ بالکل پہلے جیسا تھا۔ بیٹی نے پھر حسب معمول پھٹکڑی منگوائی، میں نے لا کر دے دی اور خاموشی سے چودھری صاحب کی بیٹی کا انتظار کرنے لگی۔ اتوار کے دن جب میری بیٹی سو رہی تھی، چودھری صاحب کی بیٹی ہمارے گھر آئی۔ اس نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ وہ جس راستے پر چل پڑی تھی وہ دنیا میں بدنامی اور آخرت میں بربادی کا راستہ تھا۔ اس بچی نے میرے کان میں کہا، آنٹی آپ پریشان نہ ہو، بلکہ ایک رات چھپ کر بیٹی کے کمرے میں سوئیں اور دیکھیں کہ وہ رات کو کیا کرتی ہے۔ اس طرح آپ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی۔ میں نے اس کی بات مانی۔ اگلی بار جب بیٹی گھر آئی تو میں رات کو چھپ کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی لمحہ میری جان نکل گئی۔ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور جان لیوا سچائی میری نظروں کے سامنے تھی۔ میں نے وہ رات بہت اذیت میں گزاری۔ ایک بات تو میں نے جان لی تھی کہ اب میری بیٹی کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شوہر سے یہ معاملہ چھپاؤں گی اور چودھری صاحب کی بیٹی سے مدد مانگوں گی۔ اس سمجھدار لڑکی نے بتایا کہ جس دلدل میں میری بیٹی پھنس چکی ہے وہاں سے اسے نکالنا اکیلے ممکن نہیں۔ ہمیں کسی بااختیار انسان کی مدد چاہیے۔ ہمارے سامنے چودھری صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ ہم نے ہمت کر کے انہیں سب بتا دیا۔
چودھری صاحب توبہ استغفار کرنے لگے اور پہلے تو ناراض ہوئے، لیکن پھر ان کے دل میں رحم آ گیا۔ معاملہ بہت سنگین تھا اور بہت سے گھروں کی عزت جڑی تھی، اس لیے اسے خاموشی سے حل کرنا تھا۔ چودھری صاحب اپنے ایک واقف پولیس افسر کو فون کر کے تفتیش کی درخواست کی۔ تحقیق کے نتیجے میں جو انکشافات ہوئے اس سے دل کانپ گئے۔ چودھری صاحب نے اپنی بیٹی کو اس کالج سے نکلوا کر دوسری جگہ داخل کروا دیا۔ بظاہر تعلیمی ادارہ نظر آنے والا وہ عمارت ہرگز اس قابل نہیں تھی کہ شریف لوگ وہاں اپنی بیٹیاں بھیجیں۔ پولیس نے ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت کالج انتظامیہ اور اسٹاف کے خلاف کارروائی کی تاکہ کوئی مجرم بچ نہ سکے۔ میری بیٹی بھی گھر واپس آ گئی تھی، میں نے اسے کالج سے نکلوا دیا تھا۔ اب معاملہ چھپانا مشکل تھا، اس لیے میں نے شوہر کو سب بتا دیا۔ یہ سن کر وہ صدمے سے کچھ بول نہ سکے، پھر طیش میں آ کر بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی منشیات کے استعمال سے آدھی موئی ہوئی تھی، مار سہ نہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ آخر اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے، ہم اسے علاج کے لیے شہر لے آئے۔ یہاں پھر چودھری صاحب نے ہماری مالی مدد کی۔ آہستہ آہستہ بیٹی صحت یاب ہونے لگی۔ وہ ہم سے شرمندہ تھی اور رو رو کر معافی مانگتی تھی۔ ہم نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ مستقبل تو تباہ ہو چکا تھا، ہمارا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ اصل میں جب میں نے بیٹی کے کمرے کی صفائی کی تھی تو مجھے منشیات کی کچھ پوڑیاں نظر آئی تھیں۔ وہ دیکھنے میں پھٹکڑی ہی لگتی تھی۔ جب میں نے چودھری صاحب کی بیٹی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ انہیں کبھی پھٹکڑی کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب اس نے میری بیٹی کا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ میڈیکل کالج کی انتظامیہ تو بے خبر تھی، لیکن ہاسٹل کے وارڈن، کچھ اساتذہ اور چوکیدار اس دھندے میں ملوث تھے۔ وہ طالبات کو منشیات کی لت لگا دیتے تھے اور پھر انہیں بلیک میل کر کے جسم فروشی پر مجبور کرتے۔ میری بیٹی بھی ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ شروع میں اسے پیسے کا لالچ دیا گیا تھا، پھر اسے نشے کا عادی بنا دیا گیا۔ اب وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے ان کے جھانسے میں آتی رہی۔ میری بیٹی کی طرح بہت سے طالبات اس کا شکار تھیں۔ میری بیٹی میں اتنی انسانیت باقی تھی کہ وہ ہمارا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے وہ منشیات کی پوڑیوں میں پھٹکڑی پیس کر ملا دیتی تھی تاکہ دیکھنے میں وہ منشیات نہ لگیں اور اس کا نشہ بھی پورا ہوتا رہے۔ اس لیے وہ مجھ سے تجربے کا کہہ کر پھٹکڑی منگواتی۔ اسی رات جب میں کمرے میں چھپی تو وہ یہی پھٹکڑی پیس کر منشیات میں ملا رہی تھی تاکہ نہ کالج میں پکڑی جائے اور نہ گھر پر۔ لیکن اس دن وہ پڑیا گھر پر بھول گئی تھی اور یوں حقیقت کھل گئی۔ افسوس کہ یہ حقیقت تب کھلی جب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ اب وہ بے حال ہے۔ اس نے نشہ تو چھوڑ دیا، لیکن اس کے ڈاکٹر نہ بن سکنے کی وجہ سے محلے دار اور رشتہ دار آج بھی طعنہ دے کر ہمارا